بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، میں حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ دعا کھانے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس دعا میں شفا رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، موضوع ہے میرا کثرت شہوت جماع، شہوت کا زیادہ آنا۔ اس کی 6 وجوہات ہیں، 5 میں بتا چکا ہوں، آج 6ٹھی وجوہات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ 6 وجوہات جو ہے اس کی وجہ سے جو جماع میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ انسان کو، مرد کو انتشار ہوتا ہے، شہوت آتی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کثرت تولد نفخ، بدن میں ہوا کا زیادہ ہو جانا، گیس کا زیادہ ہو جانا۔ اس کی وجہ سے بھی شہوت جو ہے وہ زیادہ آتی ہے، اور بعض اوقات پیٹ میں گرگراہٹ جیسے آوازیں آتی ہیں، یہ بھی اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور اس میں درد نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے لیکن وہ گرگراہٹ نہیں ہوتی، کئی دفعہ گرگراہٹ بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے۔ اور اس میں سے اگر گراہٹ ہو، آواز آئے پیٹ میں لیکن اس میں درد نہ ہو، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی جو نعوز ہے، اس کو شہوت طب میں نعوز اور شہوت یا انتشار کا زیادہ ہونا، یہ اس کی وجوہات ہے۔ طبی نام ہے اس کا کثرت تولد نفخ، پیٹ میں ہوا کا زیادہ ہو جانا۔ بدن میں، پیٹ کے علاوہ بدن میں بھی جب ہوا جو ہوتی ہے، گیس جو ہوتی ہے، جب پیٹ سے باہر خارج ہوتی رہے اس وقت تک تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر وہ پیٹ میں جمع ہوتی رہے، خارج نہ ہو، پھر وہ ٹریول کرتی ہے پورے جسم میں، اور وہ جو ٹریول جب پورے جسم میں کرے اس میں اکثر ہوتا ہے کہ یہ تبخیر معدہ کی شکایت ہوتی ہے۔ اور وہ اکثر بھی ہمارے پاس ایسے بھی ہوتا ہے، اس کی جو مین علامات ہیں وہ ہے کہ اگر وہ گیس ٹریول کرتی کرتی گردش کرتی بیک کمر پہ چلی جائے تو کمر درد کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں سے موو کر جائے، حرکت کر جائے، وہاں سے نکل جائے تو وہ کمر درد خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ دل کی طرف چلی جاتی ہے، اور دل جو ہے وہ اس وقت گھبراتا ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اس مریض کو جس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ دماغ کی طرف چلی جاتی ہے، دماغ کی طرف بے چین آدمی ہو جاتا ہے، کندھوں کی طرف چلی جاتی ہے، کندھوں کو کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی یعنی کہ تھوڑی سی تعریف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ نفخ، گیس پیدا کرنے والی چیزیں، مادی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ ایک کھانا کھانے سے قبل جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ شہوت نعوز طبی نام ہے، ویسے شہوت عام لفظ میں یا انتشار کہہ لیں، یہ بہت شدت کے ساتھ ان لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ بالکل زیرو ہوتی ہے۔ اور اس میں جو ہے نا بدن وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پھٹا پڑتا ہے، یعنی کہ اس کو اندر جیسے وہ سوئیاں وغیرہ چبھتی ہیں نا، ایسی ان کو شکایت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ جو اندر ہوا ہوتی ہے اگر وہ خارج ہو جائے تو پیٹ میں بالکل ہلکا پن ہو، جسم سے بالکل خارج ہو جائے تو اس کی جو انتشار ہوتا ہے، شہوت ہوتی ہے، وہ بالکل فروغ ہو جاتی ہے، یعنی کہ نارمل آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ چیزیں زیادہ استعمال کرے جس میں ہوا نہ بنے، رطوبت جو ہے وہ نہ بنے، خشک کرنے والی اور ریاء توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ استعمال کریں۔ اس میں اگر صدا کی کثرت ہو، جس طرح کے 4 خلطے ہیں، صدا، صفرا، خون اور بلغم، اگر صدا کی کثرت ہے تو پھر اس کی جو ہے نا صدا کی دعا جو ہے نا وہ استعمال کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی نارمل جسم پہ ہو۔ اگر جگر زیادہ صدا بنا رہا ہے تو اس کی اصلاح کرے، اس کی جو نارمل مقدار جتنی ہوتی ہے وہ ہو تو پھر بھی یہ اس کی وجہ سے بھی جو مسئلہ بنتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو صدا کو ختم کرنے کے لیے دعا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہے کہ تخم کاہو مکشر، یہ 3 ماشا، تخم خرفہ سیاہ 5 ماشا،
तुख्मे काशनी पानी में पीस कर आपने ये बही, जो मीठी बही होता है, बही दाना जिसको हम कहते हैं, बही ये सेब की तरह होती है, ये आपने इसका रुब निकालना है, या बाजार से भी मिल जाता है रुब, बही शीरी मीठी बही का जो रुब है ना, वो आप निकाल लें, ये बाजार से ले लें, वो 3 तोला इसमें डाल के, और ये जवारिश कमूनी कबीर ये पहले खानी है, और उसके बाद आपने 1 तोला जो है ना ये जवारिश कमूनी खाकर ऊपर से आपने वो जो मैंने ऊपर वाला आपको 3 चीज़ें बताई वो पानी में पीस कर वो आपने इस्तेमाल करना है। ये आपने खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। और जवारिश कमूनी उसके बाद जो है ये दूसरा नुस्खा, जवारिश कमूनी कबीर अव्वल पहले खाकर उसके ऊपर तुख्मे सुदाब 1 तोला, तुख्मे संभालू 1 तोला, ये पानी में पीस लें, और शक्कर सफ़ेद जिसको हम शक्कर कहते हैं, गुड़ तरह की जो होती है, ये शक्कर सफ़ेद इसमें मिलाकर 3 तोला इसमें शक्कर सफ़ेद मिला लें, और ये भी खा लें। ये इसके बाद हब्बे कब्द नशादरी, ये मैदे के लिए होती है, मैदे में जो रिया वगैरह होती है, गैस वगैरह होती है, इसके लिए बहुत ही मुफीद है। ये दो अदर खाना खाने के बाद ये खा लिया करें, तो इससे जो पेट की जो गरानी है, पेट में जो नफक है, गैस वगैरह हवा में, वो भी खारिज होती रहेगी, और उसकी इस्लाह भी होती रहेगी, और जो सुदा की ज़्यादा जाती है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद जो आपने ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है वो कबूतर, तीतर, तिलियर, बटेर का गोश्त, पालक, खुलफा, टिंडा, तोरी, ये खाएं, मसूर की दाल, ये गरम मसाला जात, खट्टे अंगूर, कमर का सिरका, पुदीना, धनिया, ज़ीरा सफ़ेद, नानखा, आरद, तुर्श काबिज़ अशिया, ये चीज़ें आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। और जो मनी पैदा करने वाली चीज़ें अगर वो कोई मरीज़ इस्तेमाल करता है तो वो उसको फ़िलहाल छोड़ दे, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ें भी मुअल्लद और मुक़ल्लद इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये मसले पेश होते हैं। और दूध का भी इस्तेमाल ना करें, बैंगन वगैरह ना खाए, चने की दाल ना खाए, बाकला, लोबिया वगैरह ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और जो फ़िक्र है, परेशानी, इनसे बिल्कुल आज़ाद हो जाए। बागों वगैरह में सैर वगैरह करें, सुबह की जो वर्जिश है, सुबह की सैर है वो लाजमी करें। इसके अलावा चहलकदमी जो बगीचा वगैरह हो उसमें जाया करें, और सुबह की सैर नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जो है ये खाना खाने के बाद उसके बाद आपने लेटना नहीं है, कम से कम चहलकदमी करनी है। ठंडी चीज़ें जो हैं बिल्कुल बर्फ़, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये इस्तेमाल नहीं करनी, तो ये बीमारी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। और ये जो टॉपिक है 6 वीडियो का इंशाअल्लाह आज मुकम्मल हो चुका है। खुदा हाफ़िज़, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर शामिल।